السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ انشاءاللہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ قرآن و تجوید کے سبق میں آج ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے۔ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت سی گھڑی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ساعۃ الحروف، حروف کی یہ ایک گھڑی بنی ہوئی ہے، کلاک ہے، اور یہ جو ہے تمام جو ہم قرآن پاک میں حرکات استعمال ہوتی ہیں یہ ساری وہ ہیں، اور یہ تمام کے تمام حروف تہجی لکھے ہیں۔ ہم ان حرکات کے متعلق پڑھیں گے آج کہ حرکات کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ حرکات کہتے کسے ہیں۔ حرکات زیر، زبر، پیش، فتحہ، ضمہ، کسرہ، تنوین، جزم یعنی سکون، تشدید، حروف مد جو ہے یہ سب حرکات کہلاتی ہیں۔ حرکات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اردو میں بھی ایک لفظ بولتے ہیں حرکت کرنا، ہلنا جلنا، تو یعنی یہ جب حرکات کسی بھی حرف کے ساتھ مل کے آئیں گی تو یہ حروف کی آواز کو اوپر نیچے، لمبا چھوٹا اور ساکن کر کے پڑھنا سکھائیں گی ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کے سبق میں یہی دیکھیں گے کہ ان حرکات کے ساتھ حروف کی آواز کیسے بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت سے حروف لکھے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ان حرکات کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھیں، فتحہ۔ فتحہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو۔ فتحہ کسے کہتے ہیں؟ فتحہ زبر کو کہتے ہیں۔ فتحہ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں اس کو زبر کہتے ہیں اور عربی میں فتحہ کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کسی بھی حرف کے اوپر آتی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نشان کہ یہ کسی بھی حرف کے اوپر آتی ہے اور اس کی آواز تھوڑی سی اوپر کو اٹھتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ فتحہ ہے اور ہم اس کو کسی بھی حرف کے اوپر پڑھیں گے۔ با، فتحہ کیا بنے گا؟ با۔ تا، فتحہ تا۔ اب آپ خود پڑھیں، کیا ہے یہ؟ سا، فتحہ کیا بنا؟ سا۔ سا، نرمی سے۔ اسی طرح جی، فتحہ جا۔ اب ہم دوسرے حروف کو بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دال۔ دال کو فتحہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں تو کیا آواز آئے گی؟ دال، فتحہ دا۔ شاباش۔ اور یہ کیا ہے؟ سین۔ سین کو فتحہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں۔ سین، فتحہ، سین، فتحہ، سا۔ سا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرکات کو ہم لمبا کر کے نہیں پڑھ رہے، اس کو ہم نے جلدی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے با، فتحہ با، تا، فتحہ تا، با، تا، سا، اس طرح آپ نے بالکل نہیں پڑھنا۔ فتحہ کی آواز ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں، ضاد، فتحہ ضا، ضا، طا، فتحہ طا۔ تو یہ ہم نے پڑھا ہے فتحہ یعنی زبر کے بارے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ دو زبریں لگی ہیں۔ دو زبریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر دو زبر کا نشان ہے۔ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دو زبر، اور عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں تنوین۔ جہاں پر بھی ڈبل زبر، دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوگی، یعنی یہ چیزیں ڈبل ہوں گی، تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ تنوین۔ کیا کہیں گے؟ تنوین۔ اب یہ دو فتحہ ہیں تو ہم ان کو بولیں گے تنوین فتحہ۔ کیا بولیں گے؟ تنوین فتحہ۔
تنوین کی آواز کیسے آتی ہے؟ فتحہ کی آواز کو ہم اوپر کو تھوڑا سا اٹھاتے ہیں لیکن اس کو بغیر لمبا کی ہم پڑھے ہوتے ہیں، لیکن جو تنوین ہے اس کی آواز میں نون کی آواز بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم وہاں پر جب بھی نون کی آواز تنوین میں آئے گی ہم وہاں پر غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے با فتحہ با، لیکن ہم نے اس کو تنوین کی آواز کے ساتھ پڑھا، با تنوین فتحہ بن، ٹھیک ہے؟ تو یہ آواز کیا آئے گی؟ نون کی آواز آئے گی، بن، نون ساکن کی آواز آئے گی، لیکن وہاں پر ہم نون کی آواز کو کچھ دیر کے لیے اپنے ناک میں روکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنے گا بن، بن پڑھ کے آپ نے فارغ نہیں ہو جانا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں آواز کو، تنوین کی آواز کو ناک میں ہمیشہ روکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ دیکھیں تا سا تنوین فتحہ سن، صاد تنوین فتحہ سن، جیم تنوین فتحہ جن، میم تنوین فتحہ کیا بنے گا؟ من، واو تنوین فتحہ ون، یا تنوین فتحہ ین، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا تنوین فتحہ کے بارے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہے کسرہ، ٹھیک ہے جی؟ کسرہ کی آواز ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے، لیکن اس کو بھی بغیر لمبا کیے اور بغیر جھٹکا دیے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے یہ صاد ہے، صاد کسرہ کیا آواز بنے گی؟ سوئی، یعنی اس کی آواز کسرہ کی نیچے جائے گی، اس کو اردو میں زیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیر، اور عربی میں کسرہ، کسرہ، شین کسرہ شی، زا کسرہ زی، دال کسرہ دی، خوا کسرہ خی۔ تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں کسرہ کے بارے میں۔ اب آگے آئے یہ کیا ہے؟ یہ دو زیر یعنی دو کسرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ تنوین کسرہ، کیا پڑھیں گے؟ تنوین کسرہ، اور یہ ہمیشہ کسی بھی حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ سین تنوین کسرہ سن، شین تنوین کسرہ شن، ضاد تنوین کسرہ ضن، یعنی تنوین کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ نون کی آواز آتی ہے، نون کی آواز کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے دمہ۔ دمہ کسے کہتے ہیں؟ پیش، اردو میں اسے کہتے ہیں پیش، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں دمہ، دمہ کہتے ہیں۔ اردو میں اس کو پیش اور عربی میں دمہ کہتے ہیں۔ غا دمہ رو، حمزہ دمہ او، یا دمہ یو، اس کو بھی بغیر جھٹکے کے بغیر لمبا کیے آپ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ ہا دمہ ہو، واو دمہ وو۔ اسی طرح یہاں پہ دو پیش ہے تو پھر ہم دو پیش کو کیا کہیں گے؟ تنوین دمہ، کیا کہیں گے؟ تنوین دمہ۔ با تنوین دمہ بن، تا تنوین دمہ تن، سا تنوین دمہ سن، یعنی تنوین میں ہمیشہ یاد رکھیں وہ تنوین فتحہ ہو، تنوین دمہ ہو، تنوین کسرہ ہو، نون کی آواز ضرور آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جائیں
یہ گول دائرہ آپ کو لگا نظر آ رہا ہے یہاں پہ، اس کو کہتے ہیں جزم یا سکون. جزم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گول دائرہ ہے، تو یہ جو عربی ہے اس میں لکھنے میں جزم یا سکون اس طرح بھی آتا ہے. یہ گول دائرے کی صورت میں بھی آتا ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور ایسے بھی آتا ہے. یہ سکون جب بھی کسی حرف کے اوپر آئے گی اس کو ساکن کر دے گی، یعنی اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں پڑی جائے گی. جیسے حمزہ با فتحہ اب، با طا فتحہ باق، ٹھیک ہے، یعنی اس حرف کے اوپر جا کے ہم رک جائیں گے، اس کو ہم مکمل نہیں پڑھیں گے، اس کی صرف آواز آئے گی لیکن اس کے اوپر کسی حرکت کو پڑھا نہیں جائے گا. یہ یعنی اس کی آواز اوپر نیچے یا گول نہیں ہوگی. جیسے فتحہ دمہ یا کسرہ کے ساتھ آواز کو ہم اوپر اٹھاتے ہیں، نیچے کی طرف لے کے جاتے ہیں یا آواز کو گول کرتے ہیں. آگے دیکھیں، آگے ہے تشدید. اس کو ہم شد بھی کہتے ہیں اور یہ تشدید کہلاتی ہے. تشدید کا کیا مطلب ہے؟ تشدید، اس کو شد بھی کہا جاتا ہے اور یہ جس حرف کے اوپر لگے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حرف کو ہم نے 2 بار پڑھنا ہے. جیسے حمزہ با فتحہ اب، با فتحہ با، تو ہم جس حرف کے اوپر اس کو پڑھیں گے اس کو تھوڑا دبا کے پڑھیں گے. اب با نہیں پڑھیں گے. پڑھنے میں یہ جب ہم اس کو جوڑ کر کے پڑھیں گے، ہجے کریں گے تو یہ ایسے آئے گا، حمزہ با فتحہ اب، با فتحہ با، اب با. حمزہ طا فتحہ اب، طا فتحہ طا، اب طا. جیسے لفظ اللہ، اللہ کے لام کے اوپر تشدید ہے تو لام اس کا مطلب ہے 2 بار ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو تھوڑے دباؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح آگے دیکھیں، یہ ہے مد، اس کو بڑی مد بھی کہتے ہیں اور یہ الف ہے اور اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. جب ہم اس کے اوپر کسی بھی حرکت کو پڑھیں گے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے. اگر الف خالی لکھا ہے تو پھر ہم الف اگر کسی حرف کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اس کی آواز کو لمبا کر دیں گے. جیسے کاف الف فتحہ کا، ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آگے دیکھیں یا ہے، یا واو اور الف، یہ 3 حروف جو ہیں یہ عربی کے واولز ہوتے ہیں، جس طرح ہم یہ آوازوں کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یا اگر کسی حرف کے ساتھ لگتی ہے اور اس سے پہلے کسرہ آتی ہے تو اس کو بھی ہم 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. یہ لا، یا کسرہ لی، ہا یا کسرہ ہی. اسی طرح واو ساکن سے پہلے جب بھی دمہ آئے گا تو اس کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. با واو دمہ بو، با یا با واو دمہ بو، تا واو دمہ تو، سا واو دمہ سو، حا واو دمہ حو. تو یہ ہم نے آج کا جو سبق ہے وہ پڑھا ہے حرکات کے بارے میں. ایک دفعہ ہم اس کو پھر دہرا لیتے ہیں کہ حرکات قرآن پاک میں جو الفاظ کے اوپر لگائی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں. سب سے پہلے ہے فتحہ، اس کو ہم اردو میں زبر کہتے ہیں، یہ آواز کو اوپر اٹھانے کے کام آتی ہے. اس کے بعد ہے 2
زبر یعنی 2 زبریں ہیں، اور ہم اس کو کہتے ہیں تنوین فتحہ. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی آواز کیسے آتی ہے؟ ان کی آواز، تنوین کی آواز کے آخر میں نون کی آواز لازمی آئے گی. جیسے ہم نے پڑھا تھا با تنوین فتحہ بن، با تنوین کسرہ بن، با تنوین دمہ بن، بن بن بن. ٹھیک ہے. تو یہ ہے تنوین، یہ کسرہ ہے. 1 زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور 2 زیر کو تنوین کسرہ کہتے ہیں، اور اس کی آواز نیچے کی طرف جاتی ہے، کسرہ کی آواز. یہ پیش ہے، اس کو دمہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی آواز ہمیشہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتی ہے. با دمہ بو. اور آگے دیکھیں یہ با تنوین دمہ، تنوین آپ نے بولنا ہے ساتھ، اور دمہ. با تنوین دمہ بن. یہ ہے جزم کی علامت یا سکون کی علامت. یہ جس حرف کے اوپر ہوتی ہے وہ حرف ساکن ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اس حرف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں پڑی جائے گی. یہ ہے تشدید، اس کو شد بھی کہتے ہیں. جس طرح لفظ اللہ کے اوپر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس حرف کے اوپر یہ تشدید ہے وہ حرف پڑھنے میں 2 بار آئے گا ہجے کرنے میں. ٹھیک ہے. وہ حرف 2 بار ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے تھوڑا سٹریس کے ساتھ، تھوڑا دباؤ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. اب ب ات تا اد دا. ایسے الف کے اوپر جب حمزہ لگا ہو تو اس کا مطلب ہے ہم نے الف نہیں پڑھنا، اس کو حمزہ پڑھنا ہے. اور الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، فتحہ دمہ کسرہ، تو تب بھی ہم نے الف نہیں پڑھنا، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے اس کو حمزہ پڑھنا ہے. حمزہ فتحہ ا، حمزہ کسرہ ای، حمزہ دمہ او. اور جب یہ مد لگی ہو، اس کو بڑی مد کہتے ہیں، اس کو 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے یہ جہاں بھی جس حرف کے اوپر بھی آئے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. اور اگر الف بالکل خالی لگا ہے، یعنی اس کے اوپر یہ حمزہ یا مد یا کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو پھر الف کو ہم کسی حرف کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے با الف فتحہ با. ٹھیک ہے. اور یہ یا ہے، یا مد، تو یا سے پہلے جب کسرہ آتی ہے تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اسی طرح واؤ ساکن سے پہلے جب دمہ آئے یعنی پیش آئے تو اس کو بھی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. یہ 3 حرف جو ہیں الف، واؤ اور یا، یہ واولز کا کام دیتے ہیں، آوازوں کو بدلنے کے کام آتے ہیں. یعنی اگر ہم نے فتحہ کی آواز کو لمبا کرنا ہے تو ہم الف ساتھ لگا دیں گے، یعنی با فتحہ با، لیکن با کے ساتھ اگر الف مل کے آ جائے گا تو پھر پڑھیں گے با الف فتحہ با. اسی طرح با کسرہ بی، لیکن ہم با کے ساتھ یا کو ملا دیں گے، با یا کسرہ بی. تو ہم آگے جو دمہ ہے اگر خالی ہم اس کو پڑھیں با دمہ بو، لیکن جب ہم واؤ کو ساتھ ملائیں گے تو اسی دمہ کی آواز کو یہ کھینچ دے گا، لمبا کر دے گا. تو یہ ہمارے آج کی جو ایک یہ جو گھڑی بنی ہوئی ہے، یہ اس میں ہم نے سارے جو قرآن پاک کے سائن ہیں ان کے متعلق ہم نے آج سیکھا ہے کہ قرآن پاک میں حرکات کیسے استعمال کی جاتی ہیں. تو آپ ان کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ عربی میں ان کو کیا کہتے ہیں اور اردو میں ان کو کیا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فتحہ دمہ کسرہ تنوین فتحہ تنوین کسرہ تنوین دمہ، سکون جزم تشدید شد حمزہ الف مد یا واو. تو امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ سارے سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو آپ ذہن نشین کریں
اور قرآن پاک کو انہی کے مطابق پڑھنے کی مشق کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔